پیارے دوستو، نفیس خان سیکرٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس متاثر کن کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے آلو، ٹماٹر وغیرہ کی کھیتی کرتے تھے۔ پہاڑ سے نیچے میدانوں میں ان کی کھیتی بنی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت محنتی تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور ان کی طاقت بھی کم ہو رہی تھی۔ دونوں کے دل میں اولاد کی خواہش تھی۔ ایک دن وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شوہر نے کہا، کتنا اچھا ہوتا اگر ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے تو وہ ہمارے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا اور بادشاہ کے پاس جا کر ہمارا کرایہ ادا کرتا۔ بڑھاپے میں وہ ہمیں آرام دیتا اور ہم بھی سکون سے جھولے کے پاس بیٹھ سکتے۔ دونوں نے دل سے اللہ سے اپنے لیے دعا کی۔ کچھ دنوں بعد کسان کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ 9 ماہ بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ بچہ انسان نہیں بلکہ ایک مینڈک تھا جس کی سرخ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بوڑھے نے کہا، یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو مینڈک ہے، اس کی سرخ آنکھیں تو دیکھو کیسی چمک رہی ہیں، اسے گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، چلو اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن بیوی کا دل اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، اللہ نے ہمیں بچہ نہیں دیا لیکن اس کی جگہ یہ مینڈک دیا ہے، اب یہی ہمارا بچہ ہے، ہمیں اسے نہیں پھینکنا چاہیے۔ بیوی نے کہا، مینڈک تو عام طور پر کیچڑ اور تالاب میں رہتا ہے، چلو اسے گھر کے پیچھے والے تالاب میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بوڑھا مینڈک کو اٹھا کر لے کر جانے لگا، لیکن مینڈک بولا، ماں جی، ابو جی، مجھے تالاب میں مت ڈالیے، میں انسانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہتا ہوں۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو بالکل آپ جیسا ہو جاؤں گا اور آدمی بن جاؤں گا۔ بوڑھا حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ تو ہماری طرح بات کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، اللہ نے جو کیا ہے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اگر یہ بولتا ہے تو ضرور کوئی اچھا بچہ ہوگا، شاید کسی کی بد دعا کی وجہ سے یہ مینڈک بن گیا ہو، اسے گھر میں ہی رہنے دیں۔ دونوں میاں بیوی بہت مہربان تھے اور انہوں نے مینڈک کو اپنے ساتھ رکھا۔ 3 سال گزر گئے۔ مینڈک نے دیکھا کہ اس کے والدین کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرے لیے آٹے کی روٹی بنائیں، میں کل بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اس کے محل میں جا کر اس سے ملوں گا۔ اس کی 3 خوبصورت بیٹیاں ہیں، میں اس سے کہوں گا کہ اب وہ اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے اور میں ان میں سے کسی ایک سے شادی کروں گا جو سب سے زیادہ مہربان ہو اور آپ کے کام میں سب سے زیادہ مدد کرے۔ بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا ایسی مذاق کی باتیں مت کرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی خوبصورت بیٹی کا ہاتھ تم جیسے چھوٹے سے جانور کے ساتھ دے گا، تم تو جانور ہو، کوئی بھی پیار سے کچل دے گا۔ مینڈک نے کہا، ماں آپ روٹی تو بنائیے، پھر دیکھنا میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز لے کر آؤں گا۔ بوڑھی عورت آخرکار مان گئی اور بولی، اچھا میں تمہارے لیے ایک روٹی پکا دوں گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ محل میں نوکرانی کہیں تمہیں بھوت پریت سمجھ کر تم پر راکھ نہ ڈال دے۔ مینڈک نے جواب دیا، ماں آپ بے فکر رہیں۔ اگلے دن بوڑھی عورت نے ایک بڑی سی روٹی بنائی اور اسے ایک تھیلے میں ڈال دیا۔ مینڈک نے تھیلا اپنے کندھے پر لٹکایا اور خوبصورتی سے چلتا ہوا وادی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وادی کے کنارے بادشاہ کا محل تھا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، پیارے آقا دروازہ کھولیے۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک سنی اور اپنے نوکر کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجا۔ نوکر حیرانی سے واپس لوٹا اور کہا، مالک یہ بہت عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا مینڈک دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا، مالک یہ یقیناً کوئی بھوت پریت ہوگا، اس پر راکھ ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں ٹھہرو، یہ ضروری نہیں کہ وہ بھوت ہو، مینڈک پانی میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے جل سے کوئی پیغام لے کر آیا ہو، پہلے اس پر دودھ اور کھیر چھڑکو، پھر میں خود دیکھوں گا کہ یہ کون ہے اور میرے محل میں کیوں آیا ہے۔ نوکروں نے ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے مینڈک پر دودھ چھڑکا اور کچھ دودھ ہوا میں بھی اڑایا۔ اس کے بعد بادشاہ خود دروازے پر آیا اور پوچھا، مینڈک جی کیا تم کسی بادشاہ کے جل سے آئے ہو؟ ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مینڈک نے جواب دیا، میں کسی بادشاہ کے جل سے نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ آپ کی سب بیٹیاں شادی کے لائق ہیں، میں ان میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا داماد بننے آیا ہوں، آپ مجھے اپنی کسی ایک بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے۔ بادشاہ کے سب نوکر یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، تم کیسے بے تکی باتیں کر رہے ہو؟
ذرا آئینہ دیکھو، تم کتنے بدصورت ہو۔ کتنے ہی بڑے بڑے شہزادوں نے میری بیٹیوں سے شادی کی خواہش کی، لیکن میں نے سب کو منع کر دیا۔ میں بھلا ایک مینڈک کو اپنی بیٹی بیاہ دوں گا؟ جاؤ، فضول باتیں مت کرو۔ مینڈک نے کہا، اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ہنسنا شروع کر دوں گا۔ بادشاہ مینڈک کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، گستاخ مینڈک، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر ہنسنا ہی ہے تو باہر جا کر ہنسو اور جتنا جی چاہے ہنسو۔ مینڈک نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی زوردار تھی کہ زمین کانپنے لگی۔ بادشاہ کے محل کے اونچے اونچے ستون ہلنے لگے اور ایسا لگ رہا تھا کہ محل گرنے والا ہے۔ دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور سارا آسمان دھول مٹی اور کنکریوں سے بھر گیا۔ سورج اور آسمان اندھیرے سے ڈھک گئے۔ ہر طرف صرف دھول ہی دھول دکھائی دے رہی تھی اور بادشاہ کے گھر کے تمام لوگ اور نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور اندھیرے میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار مایوس ہو کر بادشاہ نے کہا، ارے مینڈک، مہربانی ہوگی، اب ہنسنا بند کر دو۔ میں اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ مینڈک نے ہنسنا بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ زمین کا لرزنا بھی رک گیا اور محل مکان وغیرہ سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر اپنی بیٹی مینڈک کے حوالے کر دی۔ اس نے 2 گھوڑے منگوائے، ایک اپنی بیٹی کے لیے اور دوسرا اس کے جہیز کے لیے۔ لیکن بادشاہ کی بڑی بیٹی مینڈک سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے پاس 2 پتھر کے ٹکڑے چھپا لیے تاکہ ضرورت پڑنے پر ان کا استعمال کیا جا سکے۔ مینڈک راستہ دکھانے کے لیے آگے آگے اچھلتا ہوا چلنے لگا اور بادشاہ کی بڑی بیٹی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سارا راستہ وہ یہی کوشش کرتی رہی کہ اس کا گھوڑا اور تیز چلے تاکہ وہ بھاگتے ہوئے مینڈک کو اپنے قدموں تلے کچل دے، لیکن مینڈک کبھی ادھر کودتا تو کبھی ادھر۔ وہ اس طرح چکر کاٹ رہا تھا کہ شہزادی کے لیے اسے کچلنا ناممکن ہو گیا۔ آخرکار وہ اتنی ناراض ہو گئی کہ جب مینڈک اس کے کافی قریب آیا تو اس نے پتھر سے اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن مینڈک چھلانگ لگا کر بچ گیا۔ اس حرکت پر مینڈک کو بہت غصہ آیا۔ جب دونوں بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو مینڈک نے شہزادی کو چھوڑ دیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ، ہم دونوں کا آپس میں بالکل بھی نباہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اسے واپس چھوڑنے آیا ہوں۔ آپ مجھے اپنی دوسری بیٹی دے دیجئے جو میرے ساتھ جانے پر راضی ہو جائے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تم کتنے بدتمیز ہو، ذرا اپنی حیثیت کا تو خیال کرو۔ پھر بادشاہ غصے سے کانپتے ہوئے بولا، تم میری بیٹی کو واپس لے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں اپنی دوسری بیٹی نہیں دوں گا۔ جانتے ہو میں بادشاہ ہوں، یہ کوئی مذاق ہے کہ تم میری بیٹیوں میں سے کسی کو بھی دیکھنے کی جرات کرتے ہو؟ مینڈک نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چلاتا ہوں۔ بادشاہ نے سوچا، اگر وہ چلائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا ہنسنا ہی خطرناک ہے۔ اس نے طنزیہ کہا، جتنا دل چاہے چلاؤ، میں تمہاری چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور مینڈک نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی جیسے رات کے وقت زوردار بجلی کی کڑک رہی ہو۔ ہر طرف بجلی کڑکنے لگی اور پہاڑوں سے پانی بہہ کر دریاؤں میں آنے لگا۔ چند لمحوں میں سبھی دریاؤں میں سیلاب آ گیا۔ آہستہ آہستہ زمین میں پانی ڈوبنے لگی اور پانی بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، مینڈک جی، براہ کرم چلانا بند کیجیے ورنہ ہم سب مر جائیں گے۔ میں اپنی دوسری بیٹی کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ مینڈک نے فوراً چلانا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ پانی کا بہاؤ کم ہونے لگا۔ زمین دھیرے دھیرے نیچے بیٹھنے لگی۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے حکم دیا کہ استبل سے 2 گھوڑے نکالو، ایک شہزادی کے لیے اور دوسرا اس کے جہیز کے سامان لے جانے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنی دوسری بیٹی کو حکم دیا کہ وہ مینڈک کے ساتھ چلی جائے۔ بادشاہ کی دوسری بیٹی بھی جانے کے لیے تیار نہیں، اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک بڑا پتھر اپنے پاس چھپا لیا۔ راستے میں اس نے اپنے گھوڑے کے پیروں کے نیچے مینڈک کو کچلنے کی کوشش کی اور ایک بار اس پر پتھر بھی پھینک دیا، لیکن مینڈک اس سے بچ نکلا اور وہ بھی بڑی بہن کی طرح واپس لوٹنے لگی۔ مینڈک نے اسے روک کر کہا، شہزادی، ہمارے نصیب میں ساتھ رہنا نہیں لکھا، تم واپس جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اسے واپس بھیج دیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، بادشاہ صاحب، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ اس بار بادشاہ کے غصے کی حد ہی نہیں رہی۔ وہ بولا، تم نے میری بیٹی کو واپس کر دیا اور میں نے رحم کر کے تمہیں اپنی دوسری بیٹی دی، اب تم اسے بھی واپس کر رہے ہو اور میری سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ میں تمہاری یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، یہ قانون کے خلاف ہے۔ بادشاہ کے گلے میں آخری الفاظ پھنس گئے۔ ایک چھوٹے سے مینڈک نے اسے اس قدر بے بس کر دیا تھا
کہ وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ مینڈک نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ صاحب، آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی دونوں بیٹیاں میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اس لیے میں نے انہیں واپس کر دیا، لیکن آپ کی تیسری بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے نفرت سے چلاتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی کسی مینڈک سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی راہ لو۔ مینڈک نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو میں اچھلنا شروع کر دوں گا۔ بادشاہ پہلے ہی مینڈک کی باتوں سے ڈرا ہوا تھا، لیکن غصے میں جواب دیا، چاہے جتنا اچھلو، دونوں قدموں سے 2 فٹ اونچا ہو کر اچھلو، جتنا دل چاہے اچھلو، میں تمہاری ایسی چھوٹی موٹی باتوں سے ڈرنے نہیں لگا۔ اس طرح تو میری بادشاہی 2 دن بھی نہیں رہے گی۔ اور مینڈک نے اچھلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اچھلنا شروع کیا، زمین لرزنے لگی۔ بادشاہ کے محل کی دیواریں اتنی زور سے ہلنے لگیں کہ لگ رہا تھا محل ابھی گر جائے گا۔ آخرکار بادشاہ کو کھڑے ہو کر کہنا پڑا، ٹھیک ہے، میں اپنی تیسری بیٹی کا ہاتھ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مینڈک نے اچھلنا بند کر دیا اور پہاڑ اور زمین اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ بادشاہ کی تیسری بیٹی اپنی بہنوں کی طرح نہیں تھی، اس کے دل میں بہت رحم تھا۔ اس نے سوچا، یہ مینڈک کوئی عام مینڈک نہیں بلکہ بہت ہی ہوشیار لگتا ہے۔ وہ مینڈک کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ مینڈک اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب مینڈک کی ماں دروازے پر انہیں لینے آئی تو اس نے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا، میرا بیٹا کتنا خوبصورت اور سمجھدار ہے۔ زمین پر سکون آ گیا اور بادشاہ کی بیٹی اپنی ساس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ محنتی تھی اور اپنی ساس کے ساتھ روزانہ کھیتوں میں کام کرنے جاتی تھی۔ اس کی ساس بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ وہ نہایت عزت دار اور خدمت گزار بہو تھی۔ دونوں خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ پت جھڑ کا موسم آیا۔ گاؤں میں ہر سال گھوڑوں کی ایک بڑی دوڑ کا میلہ منعقد ہوتا تھا۔ اس سال مینڈک کی ماں کی بھی خواہش تھی کہ مینڈک میلے میں ساتھ جائے، لیکن مینڈک نے کہا، ماں، راستے میں بہت سے پہاڑ اور ندی نالے آتے ہیں، آپ جائیے، میں گھر پر ہی رہوں گا۔ گھر کے سب لوگ میلے میں چلے گئے اور مینڈک گھر پر ہی رہ گیا۔ گھوڑوں کی دوڑ کا یہ میلہ 7 دن تک جاری رہتا تھا۔ آخری 3 دنوں میں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی اور جو بھی جیتتا تھا سب لوگ اس کی عزت کرتے اور دعوتوں پر بلاتے تھے۔ تیسرے دن جب آخری دوڑ شروع ہونے لگی، ایک خوبصورت نوجوان قیمتی لباس پہنے اور نقاب اوڑھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ اس نے دوڑ میں حصہ لینے کی اجازت مانگی تو سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ جب دوڑ شروع ہوئی تو ایسا لگا کہ اس کا گھوڑا زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں دوڑ رہا ہے۔ آخر میں وہ جیت گیا اور سب لوگ اس کی بہادری اور خوبصورتی پر فدا ہو گئے۔ لیکن شام ہوتے ہی وہ نوجوان کسی سے کچھ کہے بغیر تیزی سے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلا گیا۔ مینڈک کی بیوی یہ سوچتی رہی کہ یہ گھوڑ سوار کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ وہ بھی اس کی خوبصورتی اور مضبوط جسم پر حیران تھی۔ گھر واپس آ کر مینڈک کی بیوی اور ماں نے دیکھا کہ مینڈک کو دوڑ کی سب باتیں پہلے سے معلوم تھیں، حتیٰ کہ اس خوبصورت گھوڑ سوار کے بارے میں بھی۔ اگلے سال پھر گھوڑوں کی دوڑ ہوئی اور اس بار بھی وہ خوبصورت نوجوان آیا، سب کو حیران کر دیا اور جیت گیا، لیکن پھر وہ شام ہوتے ہی چپکے سے چلا گیا۔ اس بار مینڈک کی بیوی کے دل میں تجسس بڑھ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، مینڈک کو سب کچھ پہلے سے معلوم کیسے ہو جاتا ہے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو جان کر ہی رہے گی۔ اگلے سال جب دوڑ کا آخری دن آیا تو مینڈک کی بیوی نے سر درد کا بہانہ کر کے اپنی ساس سے اجازت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مینڈک کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس نے کونے میں مینڈک کی کھال پڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کا شوہر کتنا خوبصورت ہے اور وہ اتنی اچھی گھوڑ سواری کرتا ہے، لیکن یہ کھال کیوں پہنتا ہے؟ اسے یہ کھال اتنی گندی اور ناپسندیدہ لگی کہ اس نے اسے جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی کھال جلائی گئی، ایک خوبصورت نوجوان جو کہ مینڈک تھا آسمان سے اترتا ہوا گھوڑے پر سوار آیا۔ اس نے کھال کو جلتے دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے کھال کو بچانے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان نے ایک آہ بھری اور زمین پر گرا۔ اس کی بیوی یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور دوڑ کر اس کی مدد کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی، تم اتنے اچھے انسان ہو، اتنی بہترین گھوڑ سواری کرتے ہو، تو پھر مینڈک کیوں بنے ہو رہتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا، تم نے جلد بازی کی، یہ سب کچھ کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا اور لوگ زمین پر خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اس کی بیوی نے گھبرا کر کہا، کیا میں نے کوئی غلطی کی؟ مجھے بتاؤ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نوجوان نے کہا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے،
یہ میری اپنی غلطی ہے، میں بہت لاپرواہ ہو گیا تھا، اس لیے میں گھوڑوں کی دوڑ میں چلا گیا۔ میں لوگوں کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا، لیکن اب نہ ہم خوش رہ سکیں گے اور نہ ہی دنیا کے لوگ۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ زمین ماں کا بیٹا ہوں۔ اگر میں مزید طاقتور بن گیا ہوتا تو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا تھا جہاں امیر لوگ غریبوں کا خون نہ چوسیں اور لوگ ایک دوسرے کو دبانا چھوڑ دیں۔ میں چاہتا تھا کہ سب لوگ محبت اور ہم آہنگی سے زندگی گزاریں، لیکن میرے جسم میں ابھی اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ میں رات کے وقت مینڈک کی کھال کے بغیر رہ سکوں۔ اب دن نکلتے ہی میں مر جاؤں گا۔ اگر مجھے کچھ وقت اور ملتا تو میں اتنا مضبوط ہو جاتا کہ بغیر مینڈک کی کھال کے بھی زندہ رہ سکتا تھا، لیکن تم نے یہ سب کچھ بہت جلدی کر دیا۔ اب میں یہاں زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج رات میں اپنی ماں کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نوجوان کے کمزور جسم کو اپنی باہوں میں لیا اور کہا، تم نہیں مر سکتے، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم مر جاؤ گے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ لڑکی غم سے چلاتے ہوئے رونے لگی۔ تب نوجوان نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لے کر کہا، پیارے اتنے غمگین نہ ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو اب بھی کچھ کر سکتی ہو۔ اس نے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب صرف خدا کی مرضی اور ان کی اجازت سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ میرا گھوڑا لے لو، ابھی بھی وقت ہے۔ میرا گھوڑا ہوا کی طرح دوڑتا ہے، وہ تمہیں مغرب کی طرف لے جائے گا۔ وہاں بادلوں کے بیچ ایک بہت بڑا محل ہے، وہاں جا کر خدا سے دعا کرنا، ان سے کہنا کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میری یہ خواہش پوری کر دیں۔ یاد رکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ غریب اور امیر کے فرق سے آزاد ہوں اور سب کے پاس برابر کا مال ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اور سرکاری افسر جیسے زمیندار وغیرہ عوام کو نہ دبائیں۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تو ہم سب خوشحال رہیں گے اور میرے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ میں رات کو بھی بغیر مینڈک کی کھال کے زندہ رہ سکوں گا۔ لڑکی فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا اسے لے کر ہوا میں اڑنے لگا۔ ہوا اسے چھوتی ہوئی تیزی سے گزرتی رہی۔ آخرکار وہ اس محل کے سامنے پہنچی جو سورج کی طرح سرخ اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ محل کے اندر گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی اور دکھ کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بالکل تندرست ہے اور اس کی ساس سسر بھی بہت خوش تھے۔ لڑکی خوشی سے جھوم اٹھی، اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس طرح لڑکی اور اس کا شوہر ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو براہ کرم اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت اور حمایت کا شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں۔